اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح فجر کی نماز میں سورۃ الدہر قاری صاحب نے تلاوت کی، تو میں چاہتا تھا کہ اپنے سب دوستوں کو اس کا آسان ترجمہ، آسان تشریح کر دی جائے۔ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا تاکہ اس انسان کو اوامر اور نہی سے جانچا جا سکے، اس کی آزمائش کی جا سکے۔ پھر اس کو راہ ہدایت دکھائی، لیکن وہ ایمان لایا اور نہیں بھی لایا، اور کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، اور نیک لوگ جنت میں ایک ایسے چشمے میں سے پئیں گے جس میں کافور کی آزمائش ہوگی، اور وہ اسے محلوں میں بہا کر لے جائیں گے۔ ایسے نیک بندے اللہ کے لیے دیتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی شدت پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی قیامت کا دن۔ وہ لوگ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم، ضرورت مند اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان لوگوں سے شکریہ یا کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ اس دن اللہ ایسے نیک بندوں کو فرحت اور شادمانی دے گا، جنتیں عطا کرے گا، عمدہ لباس دے گا، وہاں گرمی سردی کی تکلیف نہیں ہوگی، عمدہ عمدہ پھل کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں جس طرح وہ خواہش کریں گے اس طرح حاصل کر سکیں گے۔ چاندی کے جام ہوں گے جو شیشے کی طرح شفاف ہوں گے، ان میں ادرک کی آمیزش ہوگی جسے سلسبیل کہتے ہیں۔ ان کی خدمت میں غلمان ہوں گے جو خود حسین ہوں گے۔ جنتی لوگ عجیب راحتوں کا سامان دیکھیں گے، عمدہ لباس، زینت کی چیزیں حاصل کریں گے، اور ان کی اطاعت کا صلہ اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر قرآن درجہ بدرجہ نازل کرتے ہیں۔ آپ صبح و شام، دن رات اور تہجد میں اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ کفار تو صرف دنیا کے حریص لالچی ہیں، وہ آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے انہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ و بندوبست درست کیے ہیں جو ہم جب چاہیں انہیں بدل دیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم مخلوق کو نصیحت دی جاتی ہے کہ جو شخص چاہے اپنی رب کی طرف راہ پکڑ لے، اور اللہ ہی کی مرضی ہے اور سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک اللہ علم اور حکمت والا ہے، اور جسے چاہے اللہ اپنی رحمت میں داخل کر دے، لیکن ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اب ہم بات کرنا چاہ رہے تھے آپشن آف پاورٹی پہ، یعنی جب ہم خیار البلوغ کا حق ایک لڑکی مسلم لا کے اندر استعمال کرتی ہے، تو پاکستانی لیگل فریم ورک میں جو دعویٰ دائر ہوتا ہے، جو ڈیفینسز آتے ہیں، اس حوالے سے ہم اپنی گپ لگانا چاہ رہے تھے۔ یعنی گپ تو نہیں، میں ڈسکشن اس کو کہہ لیتے ہیں، لیکن میں تو گپ کہتا ہوں، آپ لوگ اس کو ڈسکشن کہہ لیتے ہیں۔ تو بات ایسے ہے کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح دوران نابالغ عمل میں لایا گیا ہو، یعنی اگر کسی لڑکی کا نکاح دوران نابالغ عمل میں لایا گیا ہو، تو وہ بلوغت کے بعد 16 سال سے لے کر 18 سال تک دعویٰ خیار البلوغ یعنی آپشن آف پاورٹی دائر کرنے کی مجاز ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ دعویٰ خیار البلوغ کس کورٹ میں دائر کیا جاتا ہے۔
تو سینئر سول جج یا فیملی کورٹ کا جج، یعنی کوئی ڈسٹرکٹ جج یا وہ جج جو فیملی کورٹ کے جج کا اختیار انڈر ہائی کورٹ آف ڈائریکشن آف ہائی کورٹ آف دیٹ پروونس، جو بھی جس کو اختیار دیا گیا ہے، وہ اس کی عدالت میں یہ دعویٰ دائر کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عرضی دعویٰ جب آپ نے پلینٹ فائل کرنی ہے ایک لڑکی نے خیار البلوغ کی بنا پر، تو پہلی بات یہ ہے کہ جو نکاح ہے وہ نابالغی میں ہوا ہے، یعنی 16 سال سے کم عمر میں لڑکی سے نکاح ہوا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد 16 سال کی عمر سے لے کے 18 سال کی عمر تک وہ لڑکی جو پلینٹیف ہے اس نے روبرو گواہان اس نکاح جو دوران نابالغی کیا گیا تھا اس کو فسخ کر دیا ہے۔ تیسری بات کہ جو پلینٹیف لڑکی ہے وہ کنواری ہے اور کسی قسم کی کوئی کنزیومیشن نہیں ہوئی ہے، مباشرت نہیں ہوئی ہے، اپنی خاوند کے گھر میں جا کے وہ آباد نہیں ہوئی اور ان کے حق کے زوجیت ادا ایک دوسرے کو انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ اور اگر کنزومیشن ہوئی بھی ہے اب 16 سال سے کم عمر کی لڑکی کے ساتھ نکاح کے معاملات میں، تو وہ اس میں اپنے دعوے میں یہ پلی لیتی ہے کہ یہ کنزومیشن غیر قانونی اور بغیر اس کی مرضی کے زبردستی جبری انداز میں کی گئی ہے۔ اور اگر وہ کنوارے ہونے کا پلی لے رہی ہے تو کنواری ثابت کرنے کے لیے اگر اس نے کوئی میڈیکل کروایا ہے تو اس میڈیکل کا حوالہ دینا بھی لازمی ہے اس پلینٹیف کے لیے۔ اب ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ کیا جو آپشن آف پاورٹی پہ سوٹ ہے کیا وہ 18 سال کی عمر کے بعد بھی دائر ہو سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ 18 سال کی عمر کے بعد بھی دائر ہو سکتا ہے بشرطے کہ نکاح 16 سال سے لے کے 18 سال کے درمیان فسخ کیا گیا ہو، یعنی 16 سال کی عمر سے پہلے نکاح ہوا تھا اور 16 سال جب اس لڑکی کی عمر ہوئی ہے اس سے لے کے 18 سال کی عمر ہونے تک 2 سال کے اندر اندر اس نے روبرو گواہان اس نکاح کو فسخ کر دیا ہے۔ اب اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1999 لاہور ہائی کورٹ پیج 68 میں اس بات کی بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دی گئی ہے۔ اب بات آ جاتی ہے مسلم ڈیزولیشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 کی۔ اب اگر ہم ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 میں جو وجوہات بیان کی گئی ہیں ڈیزولیشن آف میرج کی، اس بنا پر عدالت سے تنصیح نکاح کی ڈگری لیتے ہیں، تو فرق یہ ہے کہ عورت ڈیزولیشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 کے تحت جب جاتی ہے تو وہ حق مہر کے حق سے محروم نہیں ہوتی، لیکن حق مہر بچاتے بچاتے بی بی بڈھی ہو جاتی ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے۔ خواہ عورت کا حق مہر بڑا معمولی سا بھی ہو، کیس آ گیا ایک دفعہ، بڑا پرانی بات ہے، ایک عورت کا حق مہر تھا میرا حال 10,000 20,000، اب وہ اڑی کر گئی کہ جی وہ لازمی لینا ہے، تو کئی عرصہ لگ گیا اسی معاملے میں۔
چنانچہ عورت کا حق مہر اگرچہ معمولی بھی ہے، لیکن ریزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 جو ہے وہ اس کو رول کے رکھ دیتا ہے، اور مالی طور پر شوہر کی محتاج نہیں ہے، تو دین اس کے پاس جو بہترین آپشن ہوتا ہے وہ خلا کا ہوتا ہے۔ اور لیکن اگر وہ مہر نہیں چھوڑنا چاہتی، یعنی مہر کی رقم معقول ہے، اسے ضرورت ہے، تو اس صورت میں پھر ریزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 کے تحت ڈگری لینی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ حق مہر اس کو مل جاتا ہے۔ نہیں ہے تو پھر وہ خلا میں بھی تو آ سکتی ہے۔ اب خلا کے علاوہ مسلم میرجز ریزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 میں ایک عورت کے لیے جو بیوی ہے، بہت سی وجوہات بیان کی گئی ہیں جس کی بنا پر وہ عدالت سے تنصیح نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ اب وہ جو وجوہات بیان کی گئی ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ چاندے کو تو عدالت میں ثابت کرنا بیوی کے ذمے ہوتا ہے۔ اگر وہ عدالت کو دلائل کے اوپر یہ قائل کر لیتی ہے کہ تنسیخ بنتی ہے اس نکاح کی، تو پھر تو اس کو تنسیخ نکاح کی ڈگری مل جاتی ہے۔ اور انہی جو وجوہات ہیں جو ریزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 میں بیان کی گئی، اس میں خیار البلوغ کا آپشن بھی ہے، یعنی آپشن آف پوبرٹی بھی ہے، اور اس میں لڑکی کی شادی اس کے والد یا کسی اور سرپرست نے 16 سال کی عمر سے پہلے کی ہوتی ہے، اور وہ 18 سال کی عمر ہونے سے پہلے اپنے نکاح کو روبرو گواہان جو ہے فسخ کر سکتی ہے، اور اس کے پاس رائٹ ہے، وہ اپنے آپشن آف پوبرٹی کو استعمال کر سکتی ہے۔ یعنی 18 سال کی عمر سے پہلے اس نے آپشن آف پوبرٹی کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ رخصتی نہ ہوئی ہو، دین وہ آپشن آف پوبرٹی کو استعمال کر سکتی ہے۔ اب اگر کسی لڑکی کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے ہو جائے، یعنی اس کا نکاح اس کے والد یا کوئی اور ولی نابالغ ہونے کے پہلے کر دے، اور نابالغ ہونے کے بعد اور بالغ جب وہ ہو جاتی ہے تو اس کے علم میں آتا ہے اور وہ خاوند کو ناپسند کرتی ہے، تو اس لڑکی کو اختیار دیا گیا ہے ریزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 سیکشن 2 کی سب سیکشن 7 کے اندر کہ وہ آپشن آف پوورٹی کو استعمال کر سکتی ہے، اور یہی اختیار جو ہے وہ لڑکوں کو بھی حاصل ہے۔ وہ بالغ ہونے کے بعد بچپن کی شادی کو منع کرا دیں، لیکن لڑکی ہونے کی صورت میں ضروری ہے کہ 18 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے وہ اس امر کا اعلان کر دے گی روبرو گواہان کہ وہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی، اس کی شادی چونکہ اس کی نابالغ عمر میں کی گئی ہے، اس لیے وہ اپنے آپشن آف پوبرٹی کو استعمال کرتی ہے اور وہ فسخ کے اعلان کر دی ہے۔ اور اگر خاوند اس لڑکی کے اس بیان کو تسلیم نہ کرے اور زبردستی اسے اپنی بیوی بنائے رکھنے پر اصرار کرے، تو اس لڑکی کو قانون مسلم لا اختیار دیتا ہے کہ وہ عدالت سے ریزولوشن آف میرج کی ڈگری بر بنائے خیار البلوغ، یعنی آپشن آف پوورٹی پہ ریزولوشن کی ڈگری حاصل کر لے۔ اور اگر لڑکی اس میں تاخیر کرتی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر اس کا جو رائٹ ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ پھر وہ 18 سال کی عمر سے پہلے اگر اس نے آپشن استعمال نہیں کیا تو پھر بعد میں کرنے کے لیے وہ نہیں جا سکتی۔ اب مسلم لا کے اندر کچھ بیسک کنڈیشنز آ جاتی ہیں، کچھ بیسک لازمی شرائط آ جاتی ہیں خیار البلوغ کو استعمال کرنے کے حوالے سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حق 15 سال کی عمر سے پہلے استعمال نہیں ہو سکتا۔ آپشن آف پوبرٹی 15 سال سے پہلے لڑکی نہیں استعمال کر سکتی۔ اس کے بعد اس حق کو 18 سال مکمل ہونے کے بعد استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر لڑکی کی رخصتی ہو چکی ہے، وہ خاوند کے گھر میں رہ رہی ہے، کنزومیشن ہو رہی ہے، حق مباشرت ہو رہا ہے، تو دین یہ حق استعمال نہیں ہو سکتا۔ رخصتی ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر آباد کر کے بیٹھی ہوئی ہے،
البتہ ایک ایکسیپشن ہے، اگر رخصتی بھی زبردستی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کنزومیشن بھی زبردستی کی جا رہی ہے، وہ اریٹیٹ کرتی ہے، یا میاں بیوی کے درمیان کوئی کنزومیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر بھی لڑکی جو ہے وہ آپشن آف پاورٹی کو آسانی سے استعمال کر سکتی ہے۔ اب جب فسخ نکاح بر بنائے خیار البلوغ یعنی آپشن آف پاورٹی پہ آپ ریزولوشن آف میرج لیتے ہیں، تو لڑکی کو نصف مہر کی ادائیگی لازم آتی ہے اور اس میں کوئی عدت نہیں ہوتی ہے۔ البتہ اگر خاوند نے زبردستی اور بغیر رضامندی سے ازواجی تعلق کنزومیشن قائم کر لی ہے تو پورے مہر کی ادائیگی لازم آئے گی۔ اگر کنزومیشن نہیں ہوئی ہے تو آدھا مہر، اور اگر کنزومیشن ہو گئی ہے تو پھر پورا مہر دینا پڑے گا، اور پھر عدت بھی مقررہ جو ایام ہیں وہ گزارنے پڑیں گے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر لڑکی کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا آپشن آف پاورٹی استعمال کر سکتی ہے اور وہ سن کر خاموش رہے، شادی کا معاملہ خاموشی کے ساتھ برداشت کر جائے، کوئی آواز نہ اٹھائے، اور 18 سال کی عمر ہو جاتی ہے اس کی، تو اس کا یہ آپشن آف پاورٹی کا جو رائٹ ہے وہ فسخ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ لڑکی کی جو خاموشی ہوتی ہے، کبھی جوانی میں لڑکے کہتے ہوتے تھے کہ لڑکی کی خاموشی تو رضامندی ہوتی ہے، اور اگر اپنی مرضی سے لڑکی رخصت ہو کے اپنے خاوند کے گھر چلی جاتی ہے تو اس وقت وہ راضی راضی جاتی ہے، تو پھر بھی وہ خیار البلوغ کے تحت کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنے کا اختیار نہیں رکھتی ہے۔ مسلم فقہا کی عام طور پر رائے یہی ہے کہ خیار البلوغ آپشن آف پاورٹی کا جو رائٹ ہے ایک لڑکی کے پاس، وہ ہمیشہ عدالت کے ذریعے ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک کوئی عدالت ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری جاری نہ کرے اس وقت تک جو میرج ہے وہ ڈیزولوشن نہیں ہوتی، اس کی نکاح فسخ نہیں ہوتا۔ جبکہ اہل سنت اسکول آف تھاٹس جو ہیں ان کے نزدیک حد بلوغت کو پہنچنے پر فریقین کو نکاح کے فسخ کرنے کا جو حق حاصل ہے وہ اس شرط کے ساتھ قابل عمل رہتا ہے کہ اس کے متعلق عدالت سے ڈگری حاصل کی جائے۔ جب تک عدالت کا حکم حاصل نہ ہو جائے نکاح باقی رہتا ہے، اور حکم حاصل کرنے سے پہلے اگر دونوں فریقین زوجین لڑکا اور لڑکی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو دین دوسرا فریق جو ہے وہ اس مرنے والے خاوند یا بیوی اگر مری ہے تو اس کی وراثت میں سے، ترکہ میں سے حق وراثت بھی پا سکتا ہے، وہ اس کی بیوی تصور ہوگی، خواہ آپشن آف پاورٹی کا دعویٰ چل رہا ہے، ابھی ڈگری نہیں ملی ہے۔ لیکن خیار البلوغ کے استعمال سے پہلے کوئی حق ثابت نہیں ہوتا، یہ بات ڈگری سے پہلے نہیں ہوتا، کیونکہ جو اہل سنت اسکول آف تھاٹ ہے وہ اسی بات پہ انسسٹ کرتے ہیں، اور فسخ نکاح کا جو جواز ہے وہ عدالت کی ڈگری لینے پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ عدالت کو اس پر گواہ بنا لیا جائے تاکہ آئندہ کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف پیدا ہونے کا امکان باقی نہ رہے۔ یہ ویو ہے اہل سنت اسکول آف تھاٹ کا۔ اور ایک اور بات جو کہ بڑی اہم ہے کہ آپشن آف پاورٹی کا رائٹ اس صورت میں بھی زائل ہو جاتا ہے جب نکاح کے بعد رخصتی کر کے لڑکی کو 18 سال کی عمر کے بعد خاوند کے گھر بھیج دیا جائے اور وہاں وہ بیوی کے فرائض سر انجام دے رہی ہو۔ اب اس میں بہت سے عدالتی فیصلے آ جاتے ہیں کہ اگر لڑکی کی رخصتی خاوند کے گھر 18 سال کی عمر سے پہلے ہوئی ہے اور بیوی کے طور پر وہ حق زوجیت ادا کر رہی ہے تو بھی بالغ ہونے پر وہ اپنا حق استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد
1995 کا ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے. اس میں ایک لڑکی نے خاوند کے خلاف آپشن آف پاورٹی کا رائٹ استعمال کیا اور گواہان اور شہادتوں کے ذریعے اس نے یہ ثابت کیا کہ شادی جو ہے وہ جبری شادی تھی، زبردستی شادی کی گئی تھی. 16 سال سے پہلے اس کی شادی ہو گئی تھی. اب اس کی عمر جو ہے وہ 17 سال ہے اور اس نکاح کو وہ تسلیم نہیں کرتی ہے. اب اس کا جو بڈھا خاوند تھا اس نے اس لڑکی پہ بد چلن ہونے کا الزام لگایا اور بیوی نے بھی جو حالات و واقعات تھے اس کے مطابق اپنے خاوند سے نفرت کا اظہار کیا. یہ تو قدرتی امر تھا کہ شادی ایک بڈھے کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی کی، ایک معاملہ تو ایسا ہی تھا. اب بات اس کیسلا میں سامنے آتی ہے کہ لڑکی کے والد نے کچھ اماؤنٹ لے کے اس لڑکی کو زبردستی ایک بڈھے کے ساتھ شادی اس کی تھی اور لڑکی چونکہ اس ساری ٹرانزیکشن میں شریک براہ راست نہیں تھی اور اس وجہ سے وہ رقم وہ خاوند کہنے لگا کہ میں نے تو 2 لاکھ دیا تھا اس کے والد کو، جی اب وہ مجھے 2 لاکھ روپے واپس کر دے اور یہ فارغ ہو جائے مجھ سے. آپشن آف پاورٹی میں یہ ریزولوشن میں آ گئی ہے. دین عدالت نے اس بات کو ہولڈ کیا، اس پہ فیصلہ دیا کہ چونکہ اس ٹرانزیکشن میں لڑکی تو شامل تھی نہیں، اس لیے رقم کی واپسی لڑکی کی تو بنتی نہیں ہے اور رخصتی ہوئی نہیں ہے، ابھی تک کنزومیشن ہوئی نہیں ہے، عدت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو عدالت نے ریزولوشن آف میرج کی ڈگری بر بنائے آپشن آف پاورٹی جو ہے وہ جاری کی اور ہائی کورٹ نے بھی اس کو برقرار رکھا. اور یہ جو لینڈ مارک ججمنٹ ہے یہ رپورٹڈ ہے 1995 MLD پیج ہے 216 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اس میں یاد رکھیے گا کہ مسلم ریزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 کے تحت خیار البلوغ کا حق 18 سال کی عمر پر پہنچنے تک استعمال کیا جاتا ہے بشرطے کہ رخصتی عمل میں نہ آئی ہو. اور آپشن آف پاورٹی کا رائٹ استعمال کرنے کے بعد عدالت کے ذریعے نکاح کا فسخ کرانا ضروری ہے، ورنہ نکاح خود بخود فسخ نہیں ہوتا ہے، صرف ڈکلیئر کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ ڈگری لینی اس میں ضروری ہوتی ہے. اس لیے جو آپشن آف پاورٹی کی بنا پر آپ ڈیزولوشن آف میرج آپ کرتے ہیں وہ اس کا دعویٰ دائر کیا جاتا ہے اور اگر خامد لڑکی کے خلاف ریسٹیٹیوشن آف میرج یعنی حقوق زنشوئی کا حق کی زوجیت کے لیے دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعوے کے جواب میں آپشن آف پاورٹی کا عذر کر سکتی ہے. اور عدالت کے فیصلے اسی طرح کے ہیں کہ عدالت اس طرح کے مقدمے میں اس کا یہ حق ہے کہ اس کا نکاح فسخ کر دیا جائے اسی مقدمے کے اندر، کہ اگر خامن نے ریسٹیٹیوشن آف میرج میں آیا ہے اور لڑکی نے آپشن آف پاورٹی جواب دعوے میں دے دیا ہے تو پھر وہ آپشن آف پاورٹی کے سوٹ میں کنورٹ کر کے اس کو وہ نکاح فسخ کر دیا جائے گا. لیکن ایسا کوئی جو آپشن آف پاورٹی کا عذر ہے وہ عدالت میں تب پیش نہیں کر سکتی جب اس نے آپشن آف پاورٹی کو استعمال میں لانے کے بعد شوہر کے گھر جا کے کنزومیشن کر لی ہو. رضامندی کے ساتھ چلی گئی ہے لیکن وہ بعد میں ناراض ہو گئی ہے. یاد رکھیے گا کہ اگر کسی پاگل یا مجنون جو ہوتے ہیں یا دماغی طور پر پاگل قسم کے لوگ ان کا نکاح کروا دیا جاتا ہے لڑکی کے ساتھ تو پھر محمدن لا کے تحت بھی یہ حق تب استعمال کرے گا جب وہ اپنا عقلی توازن حاصل کر لے گا. آپشن آف پاورٹی ایک پاگل یا ایک ذہنی مجنون لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا کہ شادی کرتے وقت عمر کے فرق کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اگر لڑکی ایک بوڑھے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تو عدالت لڑکی کی رضامندی اور خوش
خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی ختم کرانے کا ریزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 کے سیکشن 2 کلاز سب سیکشن ہے 7، اس کے تحت وہ آپشن آف پرورٹی پہ ختم کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ لڑکی کی خاوند کے لیے نفرت کا اظہار کرنا شادی، اور اس کے بعد مسالت کی کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے کہ لڑکی کہہ دیتی ہے کہ میں اپنے خاوند کو پسند ہی نہیں کرتی، مجھے یہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ اور خیار البلوغ ہر بالغ ہونے والے لڑکے لڑکی جس کا بچپن میں نکاح ہوا اس کا قانونی حق ہے، جس کو استعمال میں لا کر وہ اپنی زندگی کو تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ تباہ، لیکن پرانے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا۔ اور اگر عورت دوسری جگہ شادی کر لے اور 18 سال سے پہلے خیار البلوغ استعمال کرنے کا حق فسخ کر دے تو پھر دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور دوسری جگہ اگر شادی ہو گئی ہے اور 18 سال سے پہلے خیار البلوغ استعمال کرنے کا حق استعمال کرتے ہوئے نکاح فسخ کر دے تو ڈگری لے لے اور اگلی دوسری جگہ پہ شادی کر لیتی ہے تو پھر کبھی صورت جو ہے وہ معاملات دوبارہ نہیں اس پہ آئیں گے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1981 لاہور ہائی کورٹ پہ 668 جو ہے وہ بڑی اچھے انداز سے اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، اور عورتوں کے پاس ان کا بنیادی قانونی مسلم لا کے تحت حق ہے کہ وہ آپشن آف پرورٹی کو استعمال کر سکتی ہیں، کہ وہ نکاح نابالغی میں ہوا ہے اور بالغ ہونے سے پہلے وہ 18 سال کی عمر سے پہلے آپشن آف پرورٹی استعمال کرنے جا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ 1999 ILR پیج 425 جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک جو ہے ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے، اور ایسا مقدمہ ہے جو کہ جس میں یہ ساری باتیں بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کی گئی ہیں۔ اس کے بعد کورٹ فیس آپ کو پتہ ہے کہ فیملی کے تمام جو مقدمات ہیں 15 روپے کی کورٹ فیس لگے گی، اور ریزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 کی سیکشن 2 سب سیکشن 7 کے تحت جب آپ آپشن آف پرورٹی کا دعویٰ دائر کرتے ہیں دین 15 روپے کی کورٹ فیس لگنی ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1999 لاہور ہائی کورٹ پیج 479 جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے اگر کبھی جج صاحب پھڈا ڈالیں تو، لیکن ججوں کو پتا ہوتا ہے پھڈا بیچارے میرے جیسے نلائکوں کو ویسے ہی ڈالتے رہتے ہیں فلاں چیز بھی لے، چلو محنت کروا دیتے ہیں یار ہلکی پھلکی، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے۔ دکھ ہوا ایک جج صاحب کی ایک کورٹ کے اندر معاملہ دیکھ کے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں بندہ تے تو مارے آ لیکن شہادت تیرے کول کوئی تیرے خلاف آئی کوئی نہ، تے اس وجہ سے تینوں میں چھاڑ رہا بری ہے۔ تو سارا دن بڑا سننے کے بعد نا سارا دن میرا اس کیس کے ساتھ کنسرن تو کوئی نہیں تھا، تو ویسے ہی عدالت گیا تھا، لیکن یہ سننے کے بعد میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ آخرت خراب ہونے سے بچنے کے بہت سے اسباب اللہ تو نے پیدا کر دیے میرے لیے، ورنہ ہو سکتا ہے اگر میں وہاں پہ اس کیس کا کوئی کسی طرح سے بھی حصہ ہوتا تو آخرت میں تو عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد ہم لیمیٹیشن کی بات کر لیتے ہیں۔ جب بھی آپشن آف پرورٹی کی لیمیٹیشن آپ نے فائل کرنی ہے تو یاد رکھیے گا کہ اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے، لیکن لمٹ ایک ہی ہے کہ آپشن آف پرورٹی 18 سال سے پہلے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1995 پشاور ہائی کورٹ پیج 5 جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے، اور اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے بھائی، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ پی ایل ڈی 1970 لاہور ہائی کورٹ پیج 475 اور 478 جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خیار البلوغ کی تینوں شرطوں کے تحت یہ بھی لازمی ہے کہ ڈیزولوشن آف میرج آن آپشن آف پرورٹی پہ 16 سے 18 سال کی عمر کے درمیان میں کر دیا جائے، یہی اس کی لیمیٹیشن ہے۔ تو بھائی
آپشن آف پاورٹی پہ ہماری گپ شپ جو ہے، ہماری جو ڈسکشن ہے، اس کا انشاءاللہ جو ہے بات جاری رہے گی، اور اس پہ میں آپ کا سر کھاتا ہی رہوں گا. لیکن اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ یار یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، تو پھر آپ مجھے نہ سنا کریں. میں سوشل میڈیا کا ایک اچھا استعمال ہے، میری بات سنتا کوئی نہیں، آپ سن لیتے ہیں اگر کوئی سمجھنا چاہے، ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ لیمیٹیشن کے حوالے سے بڑی اہم ہے کہ جس دن عورت کے 18 سال پورے ہونے ہیں نا، اس دن بھی روبرو گواہان عورت اعلان کر کے فسخ کروا سکتی ہے اور دعویٰ داری میں آ سکتی ہے. یعنی جس دن اس کو 18 سال کی ہوئی ہے نا، اس دن بھی اس کے پاس آپشن ہے اور وہ دعویٰ داری میں آ سکتی ہے اس کے بعد. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آج تو 18 دی ہو گئی ہیں تو آج نہیں کریں. 18 سال کی آج ہوئی ہے نا، آج بھی اس کے پاس رائٹ ہے. البتہ اگلے دن پھر رائٹ تھوڑا سا ڈیلیپیٹیڈ ہو جانا ہے اس کا. اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی جس میں یہ باتیں بڑی اچھے انداز سے اس نے ڈسکس کی ہوئی ہیں. 1985 CLC پیج 1808 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. لیں دوستو، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. آپشن آف پاورٹی پہ، خیر البلوغ کے دعویٰ جات پہ کے اوپر ہماری جو گپ شپ ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.